بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ سیکرٹری جنرل سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں پر پاک فوج کے متعارف نظر آئے۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور جوانوں نے دن رات اس مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تکلیف دہ حالات سے نجات دلانے کے لیے سخت محنت کی۔ ملک کی بہادر افواج نے نہ صرف ملک کی سلامی اور تحفظ کو یقینی بنایا بلکہ ہر مشکل وقت میں اپنی قوم کی بھرپور معاونت کی۔ ماضی میں زلزلے اور بارشوں اور حالیہ دنوں میں سیلاب کی صورتحال میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں فقید المثال ہے، جس کے لیے پاک فوج کی موجودہ قیادت اور جوان خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پاک فوج کے لازوال اور ناقابل تسخیر جذبے نے ثابت کر دیا، انسانیت کے آنسو پہنچ کر ہی انسان ہونے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے ثابت کر دیا کہ قوم کو کبھی بھی کسی بھی مشکل گھڑی میں ہم کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سرکاری نجی فلاحی اقدامات کرنے والے تمام اداروں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پاک فوج اور متعلقہ ادارے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی پر کوئی خاص منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے، لیکن یہ اسے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے، اور یہ ضروری ہے کہ عالمی برادری بالخصوص ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بننے والے ممالک اس بات کو تسلیم کریں اور اب وہ تعمیر نو متاثرہ ہیں۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق معصوم 9 سالہ بچہ جس کا نام نصیر ہے تھانہ صدروا کی حدود ملاد چوک کا رہائشی جس پر مسجد کے استاد کا وحشیانہ تشدد۔ ملاد چوک ٹھوک جٹالہ جامعہ مسجد غوثی آواز سیمنٹ کمیٹی مسجد کا استاد تھا۔ معصوم طالب علم پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ معصوم بچہ جس کی عمر 9 سال ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ مسجد غوثیہ جاتا تھا، جہاں پر قرآن کا سبق یاد نہ کرنے پر وحشی استاد نے ڈنڈوں اور پائپوں کے ساتھ بچے پر وحشیانہ تشدد کیا۔ وحشیانہ سلوک کرنے کے بعد وحشی استاد نے بچے کو ڈرا دھمکا کر رکھا، گھر میں والدین کو نہیں بتانا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بچے کے والدین بچے کو لے کر قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ایسے وحشی چلے معاشرے میں تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بچوں کے استحصال اور تشدد کے لیے سخت اور مضبوط قانون بنائے جائیں تاکہ یہ وحشی لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کر سکیں۔ متعلقہ پولیس نے بھرپور قانونی کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ ایسے وحشی درندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما اور سابق صدر بار ایسوسی ایشن قائد وکلا چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے ضمن انتخابات سے راہ فرار اختیار کی گئی۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، لیکن ساری ترکیبیں ناکام ہوں گی۔ لٹیروں کی ایسوسی ایشن کے کسی نام نہاد لیڈر نے 9 حلقوں سے عمران خان کے مقابلے میں سامنے آنے کی جرات نہیں دکھائی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ 13 جماعتوں کے اتحاد نے بھانپ لیا کہ اگر ضمن انتخابات میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو عام انتخابات سے قبل ہی ان کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ جو مرضی کر لیں انہیں عام انتخابات کروانے پڑیں گے۔ عوام ان کا جو حشر کریں گے انہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ جو عمران خان کے امیدواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھلا عمران خان کا مقابلہ کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں اور ضمن انتخابات کا میچ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چوروں کو یہی خواہش ہے کہ عمران خان ان سے ان کی شرائط پر بات کریں اور جس طرح دہائیوں سے مکاؤ کی سیاست چل رہی ہے دوبارہ اسی کا آغاز ہو، لیکن یہ ان کی خواہش ہی رہے گی۔ ایک اور خبر ہے بھکر سے۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر سید علی رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ جملہ ایس ڈی پی او، ایس ایچ او، تفتیشی ہیڈ محرران، اے ایس پی اور پی ایس اے افسران آف برانچز نے شرکت کی۔ مقدمات کا اندراج پر وقت مجرمان اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، جبکہ تھانے میں آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکساں کیا جائے، جبکہ مؤثر گشت کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ بات ڈی پی او بھکر نے ڈی ایس پی ہائی ایس ایچ او سے کرائم میٹنگ کے دوران کہی۔ میٹنگ ہال ڈسٹرکٹ پولیس لائن بھکر میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں ڈی پی او نے ہر تھانے کے جرائم کی شرح اور پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوران میٹنگ جملہ ایس ایچ اوز کو سختی سے ہدایت کی کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل چوہکار کے احکامات کی روشنی میں تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمان اشتہاریوں ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ جلد از جلد زیر تفتیش مقدمات کو حقائق کی روشنی میں یکساں کیا جائے۔ پولیس اپنی کارکردگی مزید بہتر کرے اور عوام کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔
قتل اقدام قتل، موٹر سائیکل ڈکیتی، راہزنی اور موٹر سائیکل چوری جیسے جرائم کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں اور گشت کے نظام کو بہتر بنائیں۔ تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کی جائے۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس چا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ٹریفک پولیس چنیوٹ کی ماہ اگست کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ماہ اگست میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5200 سے زائد گاڑیوں کے چلان کیے گئے۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر مختلف گاڑیوں کو 26 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کیے گئے۔ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے پر 124 گاڑیوں کے چلان کیے، 47 مقدمات درج کیے۔ اوور لوڈنگ حادثات کی بڑی وجہ 2394 اوور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ مسافر اوور لوڈنگ پر، نو ٹریفک اشاروں کی خلاف ورزی پر، 54 ون وے کی خلاف ورزی پر 53 گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ غفلت لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 234، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 491 ڈرائیوروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ اور ادھر عارف والا میں ریسکیو 1122 کو ریسکیو ایمبولینسز کی فراہمی کے موقع پر افتتاحی تقریب کا انعقاد، جس میں ریسکیو 1122 کے اعلیٰ افسران اور صوبائی رکن اسمبلی نعیم ابراہیم سمیت ریسکیو اہلکاران کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ جانتے ہیں عارف والا سے عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والا میں ریسکیو 1122 کو ریسکیو ایمبولینسز فراہم کر دی گئیں۔ اس سلسلہ میں ریسکیو 1122 کے اسٹیشن میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ارشاد الحق، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر احمد رضا، صوبائی رکن اسمبلی چودھری نعیم ابراہیم اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری ناصر حمید تھے۔ اس موقع پر ریسکیو 1122 کے دستے نے مہمانان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی ہدایات پر 2 ایمبولینسز جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بیسٹ ایمبولینسز ہیں، جو کہ ویل ایکیوپڈ ایمبولینسز ہیں، وہ یہاں پر پرووائڈ کی گئی ہیں اور اسٹیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہماری سروس جو ہے وہ 24/7 سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ویل ایکیوپڈ ہے۔ یہ ریسکیو 1122 کی جو ایمبولینسیں میرے سی ایم نے عارف والا کے لیے دی ہیں، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ عارف والا میں ریسکیو 1122 کی عمارت کا سنگ بنیاد سن 2016 میں سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر فرخ جاوید نے رکھا تھا۔ تھانہ سٹی گوجرا پولیس کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی 18 کلو گرام ہیروئن برآمد، خاتون منشیات فروش سمیت 4 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ حالیہ کارروائی میں ڈی ایس پی ایس ٹی پی او سرکل گوجرا احمد یار ترہانہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا حاکم علی ایس آئی اور مظہر تبسم ایس آئی معاملہ عثمان لیڈی پولیس پر مشتمل ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کچہری چوک گوجرا میں دوران ناکہ بندی 2 موٹر سائیکل سواروں کو چیک کیا، جن کے قبضے سے 4 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی، حراست میں لے لیا، جنہوں نے اپنا نام، پتہ نذیر احمد ولد امیر علی قوم ماچھی سکنہ 429 گاہ بے کچی والا تحصیل تانیہ والا، زہرا اعجاز زوجہ اعجاز قوم اورا چک نمبر 429 گاہ بے کچی والا تحصیل تانیہ والا ضلع فیصل آباد بتایا۔ دونوں ملزمان مختلف علاقوں سے منشیات تانیہ والا لے جاتے تھے۔ دوسری کارروائی میں پولیس ٹیم نے مکہ سٹی گوجرا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش عرفان ولد صابر ولد غلام رسول اقوام ماچھی سکنہ محلہ شمس پورہ تانیہ والا حال مقیم مکہ سٹی گوجرا کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 14 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ گرفتار 4 ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ضابطے کی کارروائی کے لیے حوالات میں بند کر دیا۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں چکوال کی جانب۔ راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق چکوال میں یونیورسٹی آف چکوال اور ترکیہ یوساک یونیورسٹی کے درمیان باہمی تعاون کے لیے نئے دور آغاز۔ یونیورسٹی آف چکوال کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد بلال خان کی بھرپور کاوش سے ترکیہ کی یوساک یونیورسٹی کے وائس چانسلر اکرام سیوس نے یونیورسٹی آف چکوال کا ایک روزہ دورہ کیا۔ دونوں وائس چانسلرز کے عالمی اور حقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے باہمی یادداشتوں کو اور اس پر دستخط کیے۔ اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں یونیورسٹیز میں فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں یونیورسٹی آف چکوال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ رجسٹرار یونیورسٹی آف چکوال پروفیسر صدا حسین نے استقبالیہ کلمات ادا کیے، جبکہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد بلال خان نے اپنے کلیدی خطاب میں ترک اور پاکستانی اقوام کے باہمی تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی۔
مزید برآں اساک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کرام سیوس نے یونیورسٹی آف چکوال کے تمام شعبوں کے سربراہان اور اساتذہ سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے دونوں یونیورسٹیز میں علمی تحقیقی امور میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر اہمیت دی۔ شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں سیلاب متاثرین میں گیسٹرو اور باتری جیسی صورت اختیار کر گئی۔ آئے روز کئی بچے بوڑھے مرنے لگے۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ شہداد کوٹ میں حکومت کی تمام تر کوششیں کوئی چراغ نہ چلا سکیں۔ گیسٹرو وبا 5 ماہوں کی گود اجاڑ گئی۔ سیلاب متاثرین رل گئے۔ سیلاب متاثرین لودہ پانی استعمال کرنے سے گیسٹرو کی بیماریوں سے کئی معصوم بچوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ سیلاب متاثرین کو کئی مشکلات کا سامنا۔ دن کو تپتی دھوپ اور رات کو مچھروں نے سیلاب متاثرین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اس وقت حکومت دوائیاں اور سہولیات مہیا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان کی ہدایت پر بارش متاثرین کی امداد کا کام تیزی سے جاری۔ آج ڈاکٹر فہد سیال اور ڈاکٹر میر حسن کھوسو کی قیادت میں لاڑکانہ کے نواحی گاؤں پٹھان کوٹ میں بارش متاثرین میں تقریباً 200 افراد میں ضروریات زندگی کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر فہد سیال کا کہنا ہے کہ ہم اپنے یونیورسٹی پروفیسرز، فیکلٹی اور سرندی والے طلباء کے کنٹریبیوشن سے اکٹھا کر کے اپنے ذاتی محدود وسائل سے بارش متاثرین میں ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم مخیر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں جس سے ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اور ادھر کاموں کی میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مزید اضافہ، کئی لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کاموں کی پرانی سبزی منڈی کے پاس فائرنگ، ایک شخص شدید زخمی اور دوسری طرف بھولا پیر دربار کے سامنے 2 ٹویوٹا آپس میں ٹکرانے سے 7 افراد شدید زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں ٹویوٹا تیز رفتاری کے باعث ٹکرائے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ٹویوٹا سے زخمیوں کو باہر نکال کر فرسٹ ایڈ دے کر ہسپتال منتقل کیا۔ معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئیں جس کی وجہ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر دونوں واقعات میں زخمی ہونے والوں کو سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو میں ایک اور ڈاکٹر بے چا سیاسی مداخلت کی نظر ہو گیا۔ پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر کامران اکبر گٹ کو سیاسی دباؤ پر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم، جبکہ ٹی ایچ کیو ہسپتال سمیت ضلع بھر میں ڈاکٹرز نے آؤٹ ڈور بند کر کے احتجاج کی کال دے دی۔ بلا جواز سیاسی خواہش پر ٹرانسفر کرنا ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہے۔ تبادلہ ایم پی اے اشرف خان رند کے کہنے پر کیا گیا۔ اگر ٹرانسفر فل فور کینسل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ڈاکٹر کامران اکبر گٹ کے ٹرانسفر کو لے کر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تمام ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے آج ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کروانے کا عندیہ دے دیا۔ خبر ہے راجن پور سے۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مخیر حضرات کی جانب سے امدادی سامان مہیا کیا گیا، جن میں خشک راشن، مچھردانیاں، آگ جلانے کے لیے سلنڈرز بھی تقسیم کیے، جس پر سرمد اعجاز ستی نے پریس کلب فاضل پور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع راجن پور میں سیلاب نے مکمل تباہی مچا دی۔ 150 سے 200 گھروں میں خشک راشن تقسیم کیا۔ انشاءاللہ مریض سے اور بھی ساتھی راشن لے کر راجن پور کی جانب گامزن ہیں، وہ بہت جلد راجن پور پہنچ جائیں گے۔ ایک مقصد لے کر آئے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ ذل عرش اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن جو ہے نا وہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے نا وہ ہے من فرج عن مکروب من امتی، جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی تکلیف کے وقت اس کی تکلیف کو دور کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ تو یہ جذبہ ہمیں ہمارے مرکز سے ہی دیا گیا ہے، تو ہم سارے لوگ بالخصوص یہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان اسٹرگل کرتے رہے ہیں۔ علاقے کے ائمہ مساجد اور ہمارے جتنے آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ، تو یہ سارا سلسلہ ہم یہاں پر لے کر الحمدللہ پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آئندہ بھی کوشش ہے کہ دوبارہ ہم یہاں پر پہنچیں اور ان لوگوں کی جتنی ہو سکے ہم خدمت کریں۔ یقیناً یہ خدمت کے مستحق ہیں، گھر چلے گئے ہیں، مویشی چلے گئے ہیں، کھیتی باڑی کا نظام چلا گیا ہے، تو ان کا درد، ان کی تکلیف کو، ان کی پین کو اپنی پین سمجھتے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے
कल हम इंशाअल्लाह ताला डोर टू डोर जाकर जो मुस्तहिक हैं, हजरात मुस्तहिकीन हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हम इंशाअल्लाह पर्चियाँ काट के उनको पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो उनको बाकायदा तौर पर जो हम उनके लिए खिदमात लेकर आए इंशाअल्लाह उनको पेश की जाएंगी। और इस हवाले से मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने भी हमारे साथ तामुन किया है। अल्लाह ताला उन नौजवानों को खैर कसीर अता फरमाए। हमारी इस वक्त मेरी ये टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया अरबिया गौसिया से रिलेटेड ये लोग हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले हैं। और साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद कालिमतुल्लाह शाह साहब जो सरपरस्ती हमारी इधर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो हैं ये इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ा टाइम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम जैसे कमज़ोर लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। गोशरा में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पानी के पीने का मंसूबा कई साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सद्दीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला साफ पीने के पानी का मंसूबा आज तक मुकम्मल ना हो सका। मकामी इंतज़ामिया की मिलीभगत से यहाँ पर गोजरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली साफ पीने के पानी की टैंकियाँ जो है वो करप्शन की नज़र हो चुकी हैं। कई साल गुजरने जाने के बावजूद भी शहरियों को साफ पीने का पानी मुयस्सर ना आ सका। शहरी जो है वो शदीद गर्मी में जो है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। जी ये देखें, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर ये टैंकियाँ में बनाई हैं, लेकिन पानी अभी तक इसमें नहीं छोड़ा और काफ़ी देर से हमें बहुत दूर से पानी लाकर घर में गुजारा करना पड़ता है। हमारी गुजारिश हुकूमत से ही है ये जल्द से जल्द पानी इसमें लाया जाए और हमें पहुंचाया जाए घर में। जी जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना है कि ये करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला साफ पीने के पानी का मंसूबा जो है वो कई साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर फाल ना हो सका और शहरी जो है वो साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। शहरियों को दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर जाकर पानी लाना पड़ता है। और अगर बात की जाए मकामी इंतज़ामिया की, जहाँ पर जो साफ पीने के पानी के पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के ढेर और टूटियाँ जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर मुयस्सर ही नहीं है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि गोजरा में साफ पीने के पानी के मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो साफ पीने का पानी मुयस्सर आ सके। जी और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार हुड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी अल खिदमत खेमा बस्ती बुज़दार मोड़ फाजलपुर में सफ़ा ट्रस्ट की जानिब से 200 फाजलपुर हाजीपुर 200 खुश्क राशन और कपड़े बिस्किट तकसीम किए। मेज़बानी ज़ेर निगरानी डॉक्टर इरफान मलिक ने की। अवाम नाअहल सरदारों को मुस्तरद करे, आइंदा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज हो सके। डॉक्टर इरफान मलिक की मीडिया से बातचीत और सफ़ा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से फाजलपुर और हाजीपुर डीजी खान के सलाह मुतासरा इलाकों में सर्वे के बाद हकदारों को घर घर टोकन जारी किए जाएंगे और वक्त आने पर एक महफूज मुकाम पर सलाह मुतासरा हकदार जो टोकन होल्डर थे उन्हें इकट्ठा करके दुआ करवाई गई। इज्जत और एहतराम के साथ मुनज़्ज़म तरीके से इमदादी सामान तकसीम किया। सफ़ा ट्रस्ट वीएन घर घर अमानतें हकदारों तक पहुँचाएंगी। इस मौके पर सफ़ा ट्रस्ट टीम मेंबर्स फरहान इकबाल, शान अली, फरहाद कासिम, खलील अहमद, वकार अहमद ने कहा कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द सैलाब मुतासरीन के लिए घर, मवेशी और छोटे कारोबार का एहतमाम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं राजनपुर के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं और इस वक्त हमारे साथ दोस्त आए हैं मुल्तान से। जी भाई क्या नाम है और आप यहाँ पर जो खिदमत खेमा बस्ती में माशाल्लाह इधर आए हैं, तकरीबन 45 के करीब यहाँ पर अभी खेमा बस्तियाँ हैं और ये बस्तियाँ इंशाल्लाह 100 खेमा पर मुश्तमिल हो जाएंगी डॉक्टर मोहम्मद इरफान की तरफ से। तो आप यहाँ पर आए हैं हमारी खिदमत के लिए, तो आप यहाँ कितना राशन लेके आए हैं और आगे जो है आपने फाजिलपुर के गिरद नवाज के लिए क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शान अली है और हम सुपर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ख़ानदान को हम राशन पहुंचा चुके हैं। और आज जो हम यहाँ खैरपुर में लेके आए हैं तकरीबन 150 बैग्स हैं राशन के, और हमारा आज का टारगेट है कि 150 ख़ानदानों को मज़ीद हम ये राशन तकसीम करके जाएंगे। अच्छा प्यारे भाई, ये राशन माशाल्लाह 1 से 5 मरतबा तकरीबन गालिबन सारे जो सैलाबी गाँव में ले चुके हैं। अब जो जितने तंजीमें या जो भी कराची से मुख्तलिफ इलाकों से सामान आ रहा है, घर में सामान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और उसके बाद नलके ख़राब हो गए हैं, और उसके बाद से जो है कि भी इनके जो घरों के मामलात हैं, अब वहाँ पर मिट्टी डलवाई हैं, उसके बाद से ऊपर जो भी हुआ एक कमरा चौदीवारी के मामलात, क्या आप उसके लिए अपना मुशावरत करेंगे या हमारे पसमानदा इलाके में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बड़े भाई साहब हैं चेयरमैन सुफा ट्रस्ट के, तो ये आपको मज़ीद डिटेल में बताएंगे। आज से हमारा ये प्रोजेक्ट जो है हम इसको शिफ्टिंग में जा रहे हैं हाउस रिहेबिलिटेशन के लिए, तो मज़ीद इसकी तफसील जो है ये फरहान साहब बताएंगे आपको कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। जी बिल्कुल, हमारे साथ खूबसूरत शख्सियत फरहान साहब भी मौजूद हैं। फरहान साहब, जिस तरह आपने देखा मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ इलाक़ों से, यकीन करें दूर दराज से यहाँ पर एक गाड़ी का पेट्रोल का ख़र्चा गिना जाए तो हम लोग हैरान होते हैं। तो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्होंने एक वो भी बनाया हुआ है कि बकरी हैं, ताकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े, कि भी उन्होंने पैसे नहीं देने, 2 बकरियाँ लेके देनी है ख़ानदान को। इसी तरह जो है ना 1 एकड़ को उन्होंने यानी बीज देना है, और जो हल का ख़र्चा है वो करके, ताकि वो 6 महीने बाद वो अपनी खुद कफालत पे आ सकें बकरियों के ज़रिए। और जो 1 एकड़ 2 एकड़ का ज़िम्मेदार है काश्तकार है, वो अपनी मुआशत को, अपनी वो है कि कफालत को आगे गाड़ी को चला सके। जी शुक्रिया जी। इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सूफा ग्रुप के तवस्सुत से और अल्लाह पाक की मदद से हमने ये जिस तरह शान साहब ने बताया कि 1000 जी फरहान इकबाल मैं मुखातिब हूँ। जिस तरह पहले शान साहब ने बताया कि सूफा ग्रुप के फोरम से और अल्लाह पाक की मदद से हम तकरीबन कोई 1000 ख़ानदान तक राशन, जिसमें कैमरजात, मच्छरदानियाँ, बिस्तर, न्यू कपड़े, न्यू जूते और इस तरह का सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा चुके हैं। तो हमने जब ये सिलसिला शुरू किया तो हमारे जहन में इसके 3 डिवीजन थी। जो पहली डिवीजन थी वो रेस्क्यू सपोर्ट थी, जिसको हमने कॉम्बैट ऑपरेशन का नाम दिया। उसमें ये था कि सिर्फ और राशन पहुंचाना ज़रूरी था। तो अब मैं समझता हूँ कि पिछले 2 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट ये हुई है कि राशन में मुखैर हज़रात बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जिस तरह आप फरमा रहे थे कि 3-3, 4-4 दफ़ा लोगों को राशन मिल भी चुका है। तो सूफा ट्रस्ट पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कल से, यानी कि 10 सितंबर 2022 कल से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दूसरा फेज़ था रिहैब, उसमें हम कमरे बना के देने जा रहे हैं। कल उसकी बुनियाद रखी जाएगी तौसा शरीफ में खड़ गुजार के साथ। तो ये हमारा सेकंड फेज़ है। इसमें हमारा प्लान है कि साल में हमने 300 कमरे बनवा के देने हैं, पक्के कमरे, और सर्दियाँ आने से पहले पहले हमारा 50 कमरों पे मुश्तमिल मतलब होगा ये सिलसिला। तो तीसरा जो फेज़ था वो था सस्टेनेबल। उसमें हमने छोटे छोटे रोज़गार के मौके फ़राहम करने हैं अपने दोस्तों को। उसमें जिस तरह के हमारा ख़ुद ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से है, तो छोटे पैमाने पे माइक्रो फाइनेंसिंग पे घरों में हम उनको जो ख़वातीन हैं घरेलू दस्तकारी उस पर मतलब कोशिश करेंगे, और छोटे छोटे जो कारोबार हो सकते हैं उस पर ला के देंगे, ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जो एजुकेशनल सतह पे काम हो रहे हैं, कशीराकारी हुई, मुर्गियाँ हो गई, उसके बाद बकरियाँ हुई, ताकि जो काश्तकार है वो माशी तौर पर मजबूत हो सके। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा मुख्तार मलिक, ऑन न्यूज़।